بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم تعلیم یافتہ انسان کی تیسری خوبی کے بارے میں سیکھیں گے۔ تیسرے سی پر آج ہم بات کریں گے۔ پچھلی دو ویڈیوز کے اندر ہم نے تعلیم یافتہ انسان کے ایجوکیٹڈ پرسن کی دو خوبیوں پر بات کی، یعنی دو سیز پر بات کی۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم تیسرے سی پر بات کریں گے۔ تو تیسرے سی کا نام ہے کریکٹر۔ سیز کریکٹر، کردار، یعنی تعلیم وہ ہے، ایجوکیشن وہ ہے کہ جو انسان کے اندر کریکٹر پیدا کرے، کردار پیدا کرے۔ یعنی کہ اگر کوئی پڑھنے لکھنے کے بعد ایماندار نہیں ہوا، وقت کا پابند نہیں ہوا، کمیٹڈ نہیں ہوا، کاز کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہوا، قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوا، تو پھر وہ تعلیم یافتہ انسان نہیں، ایجوکیٹڈ پرسن نہیں، بلکہ وہ ایک جاہل ترین انسان ہے۔ یہ ماڈرن دور کی ریسرچ کہہ رہی ہے کہ دنیا کی کسی بارگاہ میں، کسی درسگاہ میں جہاں بھی تعلیم ملی ہے، جہاں بھی سیکھنے کو کچھ ملا ہے، تو یہ تین چیزیں ہر ایک انسان میں پائی گئی ہیں۔ یہ تین چیزیں سملر ہر شخص میں پائی گئی ہیں۔ وہ ریسرچ کر کے کہہ رہا ہے کہ دنیا میں ایک وقت ایسا تھا، ایک بارگاہ ایسی تھی کہ جہاں بیٹھے ہوئے یہ تینوں چیزیں ہر شخص میں جمع ہو گئی تھیں، اور وہ وقت آج سے 1400 سال پہلے کا وقت ہے، اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا کی۔ اور پھر اس کے نتیجے میں ایسے ایسے کردار سامنے آئے کہ آج کے دور میں ہم اسے اپنی کتابوں میں پڑھ کے اش کر اٹھتے ہیں۔ وفاداری کیا ہوتی ہے، صداقت کیا ہوتی ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو پڑھ لیں۔ عدالت کیا ہوتی ہے، فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھ لیں۔ سخاوت کیسے ہوتی ہے، غنی کسے کہا جاتا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو پڑھ لیں۔ شجاعت اور بہادری کیسے ہوتی ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو پڑھ لیں۔ یہ وہ ریسرچ کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ جو تین کوالٹیز ہیں، تین خوبیاں ہیں، کانفیڈنس، کریٹیوٹی اور کریکٹر، یہ اگر اب تک سب کی سب جمع ہوئی ہیں، تو وہ پھر آج سے 1400 سال پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے صحابہ کے اندر جمع ہو گئی، اور وہ جمع کرنے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ تو یہ تین خوبیوں کے بغیر، تین کوالٹیز کے بغیر تعلیم نہیں ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کریکٹر پر، تیسرے سی پر۔ دیکھیں، زندگی کے سفر میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو حاصل کرنے کے لیے انسان دن رات دوڑنے میں لگا رہتا ہے، لیکن ہم نے کبھی غور کیا کہ یہ جو چیزیں جن کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا واقعی میں یہ ہماری پہچان کا سبب ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کے وزٹنگ کارڈ کے اوپر اس کے نام کو یا اس کے عہدے کو یاد کیا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ اصل میں جو انسان کی پہچان بنتی ہے، اصل میں جو انسان کو جس چیز سے یاد کیا جاتا ہے، وہ اس کا کریکٹر ہے، وہ اس کا کردار ہے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی اور مفہوم کی گہرائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ وہ خصوصیت ہے کہ جس کی موجودگی میں انسان کو کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ انسان چاہے جتنے مرضی بڑے عہدے پر پہنچ جائے، لیکن اصل میں جو انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے وہ اس کا کردار ہے، وہ اس کا کریکٹر ہے۔ تو یہ اصل میں کریکٹر پیدا کیسے ہوتا ہے؟ اب میں یہ ماڈرن ریسرچ کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ ماڈرن ریسرچ کہتی ہے، اس سوال کا جواب یوں دیتی ہے کہ اگر یہ سوال ہے کہ ہاؤ ٹو بیکم اے کریکٹرفل پرسن، کہ ایک با کردار انسان کیسے بنا جائے، تو اس کے جواب میں ماڈرن ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اس کی دو وجوہات ہیں، اس کے دو طریقے ہیں، اس کے دو راستے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ، سب سے پہلی وجہ کہ سسٹم مضبوط ہو جائے تو لوگوں میں کردار پیدا ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ کی مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت گناہ گار ہوں، میرے اندر بہت سی برائیاں ہیں، اور میں جھوٹ بولتا ہوں، میں فلاں برائی کرتا ہوں۔ اس نے بہت سی برائیاں اپنی گنوائی اور کہا کہ میں ان میں سے ایک چھوڑنے کی طاقت رکھتا ہوں، آپ مجھے کسی ایک کے بارے میں فرما دیں کہ اس کو چھوڑ دیں تو میں اس کو چھوڑ دوں گا، ساری چھوڑنے کی میرے اندر ابھی طاقت نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے کہا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اس شخص نے کیا کیا، اس نے وعدہ کر لیا کہ آئندہ سے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ اب وہ گھر چلا گیا، اگلے دن حسب عادت جب اس کا شراب پینے کو دل کیا تو اس نے شراب اپنے سامنے رکھی۔ جب شراب پینے لگا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں کل حضور کی بارگاہ میں گیا تو انہوں نے پوچھ لیا کہ تم نے شراب پی ہے،
تو میں جھوٹ تو بول نہیں سکتا کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور اگر میں نے شراب کا بتا دیا کہ میں نے پی ہے تو مجھے کوڑے مارے جائیں گے، مجھے سزا دی جائے گی، مجھے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس وجہ سے اس نے شراب پینے کے خیال کو ترک کر دیا، اس فعل کو ترک کر دیا۔ پھر اس کا بدکاری کا ذہن بنا، لیکن اس کے ضمیر نے اس کو ملامت کی کہ اگر کل حضور نے پوچھ لیا کہ کیا تم نے یہ گناہ کیا ہے تو میں جھوٹ بول نہیں سکتا، اور اگر سچ بولا تو پھر بھی پھنس جاؤں گا اور مجھے کوڑے پڑیں گے اور مجھے سزا ہوگی۔ اس نے اس وجہ سے وہ بھی گناہ چھوڑ دیا، اس فعل کو بھی ترک کر دیا۔ پھر جب اگلے دن حضور کی بارگاہ میں آیا، آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے ایک عمل چھوڑنے کا کہا تھا، صرف جھوٹ چھوڑنے کا کہا تھا، لیکن اس جھوٹ کی وجہ سے میں نے اپنے اندر سے ساری کی ساری برائیوں کو ختم کر دیا، سارے برے اعمال کو چھوڑ دیا۔ دیکھیں یہ اب جو مثال ہے یہ تو جھوٹ چھوڑنے پر ہے کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس کو چھوڑنے سے، اس کو ترک کرنے سے ساری کی ساری برے اعمال انسان چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر اس کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہیں پتہ تھا اگر یہ ہم برا عمل کریں گے تو ہمارے لیے کوئی معافی نہیں، ہمیں سزا ملے گی، ہمیں کوڑے پڑیں گے، تو اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے اس عمل کو ترک کر دیا۔ یعنی کہ اگر ہمارا بھی سسٹم آج مضبوط ہو جائے تو پھر یہ کردار، یہ کریکٹر ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ دیکھیں آج بھی ایسا ہی ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر سسٹم مضبوط نہیں ہے۔ اگر کوئی چور پکڑا جاتا ہے تو بغیر سزا کے اس کو رہا کر دیا جاتا ہے، اس کو سزا نہیں دی جاتی۔ اگر کوئی قاتل پکڑا جاتا ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کو رہا کر دیا جاتا ہے، اس کو سزا نہیں دی جاتی۔ یعنی مجرم کو سزا نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے جرم بڑھ جاتا ہے، لوگوں میں کردار پیدا نہیں ہوتا، بلکہ لوگ برے فعل کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ ہماری اس پر کوئی پکڑ دکڑ نہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ہمیں اس پر کوئی سزا نہیں ملے گی، تو پھر وہ برے فعل کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو آج ہمارے اندر اس سسٹم کے مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ اب میں دوسری مثال پیش کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، تو ایک شخص کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی اور وہ رستے سے گزر رہا تھا، تو کیا ہوا کہ دوسرے رستے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے اور ان کے ہاتھ میں کوڑا تھا۔ اب جب اس شخص نے حضرت عمر کی طرف دیکھا تو وہ ڈر گیا اور دل ہی دل میں توبہ کرنے لگا کہ میرے مولا، میرے مالک، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ سے کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا، بس آج مجھے عمر کے قہر سے، عمر کے غصے سے بچا لے۔ اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ میرے ہاتھ میں یہ شراب کی بوتل ہے تو وہ مجھے بڑا ماریں گے، مجھ پر کوڑے برسائیں گے، تو مولا آج مجھے حضرت عمر کے قہر سے بچا لے، آج کے بعد میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ خدا نے اس شخص کی توبہ قبول کی اور اس کی شراب کی بوتل کو سرکے میں بدل دیا۔ جب حضرت عمر پاس سے گزرے، پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ سرکہ ہے۔ جب بوتل کو نکالا تو وہ سرکہ بنی ہوئی تھی۔ یعنی تب سسٹم مضبوط تھا، تب قوانین سخت تھے، جس کی وجہ سے لوگوں کو معلوم تھا کہ اگر ہم برا کام کریں گے تو ہماری پکڑ ہوگی، ہمیں سزا ہوگی۔ آج اگر ہمارا سسٹم مضبوط ہو جائے تو لوگوں کے اندر کردار پیدا ہو جائے، لوگوں کے اندر کریکٹر پیدا ہو جائے۔ اب دیکھیں جن ممالک کے اندر سسٹم مضبوط ہے، قوانین سخت ہے، وہاں کا نظام بھی اچھا ہے، وہاں پر جرائم کی جو شرح ہے وہ بھی کم ہے۔ اب میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ایڈ کرتا جاؤں کہ اگر ہم سب کو اپنے خدا کے بنائے ہوئے نظام پر یقین ہو جائے، بھروسہ ہو جائے، ہم مکمل طور پر اس پر ایمان لے آئیں کہ ہمارے خدا کا بنایا ہوا سسٹم جو ہے، جو نظام ہے، وہ سب سے اچھا ہے، تو پھر بھی ہمارے اندر کریکٹر پیدا ہو سکتا ہے۔ یعنی اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا رب اس کو ہر جگہ پر دیکھ رہا ہے، اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اس کی ہر اچھائی کو دیکھ رہا ہے، اس کی ہر برائی کو دیکھ رہا ہے۔ اگر اس بات پر یقین ہو جائے تو پھر بھی انسان کے اندر کریکٹر پیدا ہو سکتا ہے، پھر بھی انسان کے اندر کردار پیدا ہو سکتا ہے، پھر بھی وہ ایک با کردار انسان بن سکتا ہے۔ لیکن آج ہمارے اندر اس چیز کی بھی کمی ہے۔ کریکٹر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کہ جب سسٹم مضبوط ہو جائے۔ اور دوسرا راستہ لوگوں میں کردار پیدا کرنے کا، ماڈرن ریسرچ یہ کہتی ہے کہ دوسرا طریقہ ہے رول ماڈل۔ دوسرا طریقہ ہے رول ماڈل۔ اور رول ماڈل کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ اپنی ذات کے علاوہ کسی دوسرے انسان سے، کسی دوسری ذات سے انسپائر ہیں، متاثر ہیں، اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہمارے لیے سب سے بہترین جو رول ماڈل ہے، جو سب سے بہترین عملی نمونہ ہے، وہ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ آپ وفاداری سیکھنی ہو، تربیت سیکھنی ہو، صداقت سیکھنی ہو، فیصلے کرنے کا طریقہ سیکھنا ہو،
تو اس پر 100 لوگوں کی کتابیں پڑھنے کی بجائے ہم صرف ایک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی پر مطالعہ کر لیں اور اس کو اپنا لیں تو ہم کریکٹر فل پرسن بن سکتے ہیں، ہم ایک با کردار انسان بن سکتے ہیں۔ دیکھ لیں معاف کرنا کیسے ہے، تو ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی پر نظر دوڑا لیں تو ہم سیکھ جائیں گے کہ معاف کرنا کیسا ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہر انسان، ہر شخص ذمہ داری کا مظاہرہ کرے، ہمارے تعلیمی ادارے اس پر زور دیں، اس کی اہمیت کو اجاگر کریں، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین طلباء کے لیے رول ماڈل کا کردار ادا کریں، تاکہ وہ اپنی اس عمر کے اندر با مقصد زندگی گزار کر ملک و قوم کا نام روشن کریں۔ کہ جو با کردار انسان ہوتا ہے وہ با اخلاق ہوتا ہے، وہ با وقار ہوتا ہے، وہ حیا والا ہوتا ہے، وہ عاجز پسند ہوتا ہے، ایمانداری اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بڑی ہوتی ہے، وہ ایک شائستہ انسان ہوتا ہے، وہ با اعتماد، با مروت اور با ہمت شخص ہوتا ہے۔ اگر ان تمام چیزوں میں اس کے اندر کچھ بھی نہیں تو وہ پھر با کردار انسان نہیں ہے، بلکہ وہ ایک کریکٹر لیس پرسن ہے۔ اگر اس کے اندر کردار نہیں، اگر اس کے اندر کریکٹر نہیں ہے، وہ ایک کریکٹر فل پرسن نہیں ہے، تو وہ پھر ایجوکیٹڈ پرسن نہیں ہے، وہ تعلیم یافتہ انسان نہیں ہے۔ تو یہ تین چیزیں، کانفیڈنس، کریٹیوٹی اور کریکٹر، یہ چاہے ایک سکول پیدا کر دے، یونیورسٹی پیدا کر دے، یا ایک دینی مدرسہ پیدا کر دے، یا ماں کی گود اس انسان کے اندر پیدا کر دے، تو اس انسان کو ایجوکیٹڈ پرسن، تعلیم یافتہ انسان کہیں گے۔ اور اگر یہ چاروں کی چاروں چیزوں میں سے کوئی جگہ بھی، کوئی مقام بھی، سکول، یونیورسٹی، دینی مدرسہ، ماں کی گود، یا کوئی بھی تعلیم والی جگہ، کوئی بھی سیکھنے کی جگہ، یہ تین چیزیں، خود اعتمادی، امکانات کی دنیا میں داخل رہنا، تخلیقی سوچ اور کریکٹر، کردار، اس انسان کے اندر پیدا نہیں کرتی، تو وہ پھر تعلیم نہیں، بلکہ وہ کیا ہے؟ جہالت ہے۔ تو آج ہم نے اپنے گریبان کے اندر جھانکنا ہے کہ کیا یہ تینوں خوبیاں ہمارے اندر ہیں؟ کیا ہم کانفیڈنٹ، کیا ہم خود اعتمادی رکھنے والے انسان ہیں؟ کیا ہمارے اندر کانفیڈنس ہے؟ دوسرا، کیا ہمارے اندر کریٹیوٹی ہے؟ کیا ہم امکانات کی دنیا میں داخل رہنے والے ہیں؟ کیا ہم خود سے کچھ نیا سوچ سکتے ہیں؟ اور تیسرا، کیا ہم ایک با کردار انسان ہیں؟ کیا ہم کریکٹر فل پرسن ہیں؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں اس پر سوچنا چاہیے، اور ہمیں ان تینوں خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔